السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اردو کی آن لائن تدریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 60 پر سبق نمبر 10 زرد پتوں کی بہار کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، جس کے مصنف ہے رام لعل۔ پیش درس ملاحظہ کریں۔ سفر نامہ اردو ادب کی ایک مقبول صنف ہے۔ ہر سفر ایک خاص تجربہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص میں اس تجربے کو بیان کرنے کی صلاحیت ہو تو ایک دلچسپ سفر نامہ لکھا جا سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب مسافر سفر سے واپس آتے تو اپنے تجربات کی روداد دوستوں اور عزیزوں کو سناتے تھے۔ اردو نثر کی ترقی کے ساتھ ہمارے ادبی سرمایے میں کئی صنفوں کا اضافہ ہوا ہے۔ سوانح نگاری، خودنوشت، تنقید، انشائیہ اور سفر نامہ نثر کی نسبتاً جدید ترین اصناف ہیں۔ سفر نامے کے مطالعے سے ہمیں دور دراز کے ملکوں، تہذیبوں اور جغرافیائی حالات سے آگاہی ملتی ہے۔ بہت سے انوکھے کرداروں سے بھی اس سفر میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ سفر نامہ ہمارے لیے دنیا کے مختلف علاقوں سے تعارف کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے مطالعے سے ہماری عام معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم گھر بیٹھے بڑی بڑی مہمیں سر کر لیتے ہیں اور ایسے علاقوں تک جا پہنچتے ہیں جہاں جانا ہمارے لیے آسان نہ ہوتا۔ اس لحاظ سے سفر نامے کو سفر کا بدل بھی کہا جا سکتا ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ ہے۔ یوسف خان نے سن 1837 میں کلکتے سے بحری جہاز سے انگلستان کا سفر کیا تھا۔ ان کا قیام لندن میں تھا، جہاں کی آب و ہوا، نئی نئی ایجادات اور باشندوں کا ذکر انہوں نے نہایت دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ سر سید احمد خان کے سفر نامے مسافران لندن کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ سر سید کے معروف و معاصرین میں محمد حسین آزاد کا سفر نامہ سیر ایران اور مولانا شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم و مصر و شام بھی اہمیت رکھتا ہے۔ 20ویں صدی کے سفر ناموں میں منشی محبوب عالم کے 2 سفر نامے، سفر نامہ یورپ اور سفر نامہ بغداد، اور قاضی عبدالغفار خان کا سفر نامہ نقش فرنگ بہت مقبول ہوئے۔ خواجہ احمد عباس کا سفر نامہ مسافر کی ڈائری، پروفیسر احتشام حسین کا ساحل اور سمندر، قرۃ العین حیدر کا جہان دیگر اور شاہراہ حریر اور مستنصر حسین تاڑ کے بہت سے سفر ناموں کی اپنی اہمیت ہے۔ اردو میں چند مزاحیہ سفر نامے بھی لکھے گئے ہیں، جن میں ابن انشا، شفیق الرحمن اور مجتبیٰ حسین کے سفر نامے قابل ذکر ہیں۔ مختلف ملکوں میں آمد رفت وہاں کے باشندوں میں محبت اور یگانیت کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ بھارت اور پاکستان میں بہت سے افراد ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ اس وجہ سے ان ملکوں میں لوگوں کا آنا جانا عام ہے۔ دونوں ملکوں کے ادیب اور شاعر بھی ثقافتی و تہذیبی لین دین کے مقصد سے ایک دوسرے کے ملکوں کا سفر کرتے ہیں۔ رام لال کا سفر نامہ زرد پتوں کی بہار اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ملک کی تقسیم کے بعد ایک شخص جو اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا بستا ہے، اسے دوبارہ اپنے آبائی وطن کی یاد کس طرح بے چین کرتی ہے، اور اسے ایک بار پھر وہاں جانے کا موقع ملتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا اظہار اس سفر نامے میں بخوبی کیا گیا ہے۔ جان پہچان ملاحظہ فرمائیں۔ رام لال اردو کے مقبول افسانہ نگار ہیں۔ وہ 1923 میں مغربی پنجاب کے شہر میان والی میں پیدا ہوئے۔ لاہور میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہیں ریلوے میں ملازم ہو گئے۔ ملک کی تقسیم کے بعد وہ ہندوستان آ گئے اور یہاں بھی ریلوے میں ملازمت کر لی۔ ان کے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ رام لال نے 2 سفر نامے خواب سفر، زرد پتوں کی بہار بھی لکھے۔ پہلا یورپ کے سفر کی روداد ہے اور دوسرے میں پاکستان کے سفر کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ رام لال کا دوسرا سفر نامہ اس اعتبار سے بہت انوکھا ہے کہ یہ سفر مصنف نے نئی دنیا کی دریافت کے لیے نہیں بلکہ اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس لیے اس سفر نامے میں ماضی اور حال ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آتے ہیں۔ وہ جب کسی جگہ کسی عمارت کو دیکھتے ہیں یا کسی شخص سے ملتے ہیں تو اس کے حوالے سے انہیں اپنے لاہور کے دنوں کی یاد آنے لگتی ہے۔ رام لال کو سفر نامہ
سفر نامہ نگار کی حیثیت سے اپنے مشاہدات اور تجربات کو مناسب الفاظ میں پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ ان کی نثر بہت سادہ اور رواں ہے۔ اب دیکھتے ہیں مشقی سرگرمی۔ مشقی سرگرمی میں سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے خاکہ مکمل کیجیے، شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر لاہور کے مضافات دیے گئے ہیں، تو نمبر 1 میں لکھیے کھیت، نمبر 2 میں چھوٹے چھوٹے قصباتی مکان، نمبر 3 میں اینٹوں کے بھٹے، اور نمبر 4 میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے مینارے۔ اس کے بعد یہ جو سوال جواب ہے، یہ سوال جواب ہم آپ کے ہوم ورک کے لیے رکھتے ہیں۔ اخیر سوال ملاحظہ کریں، ہدایت کے مطابق قواعدی سرگرمی مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے نقل مکانی مجھے وراثت میں ملی ہے۔ اس جملے میں مبتدا اور خبر پہچانیے۔ تو دیکھیے نقل مکانی مجھے، نقل مکانی مبتدا ہے، مجھے وراثت میں ملی ہے یہ خبر ہے۔ نقل مکانی مبتدا، وراثت میں ملی ہے خبر۔ اسی طرح دوسرا جز دیکھیے نمبر 2، بہت کچھ تو وہی ہے، منفی جملے میں تبدیل کیجیے۔ تو اس کچھ اس طرح لکھیں، بہت کچھ تو ابھی نہیں بدلا، بہت کچھ ابھی نہیں بدلا۔ اس طرح ہم اسے منفی جملے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔